بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صدام حسین کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ایک بہت ہی دلچسپ بیان جسے سن کر آپ کو بہت احساس ہوگا کہ آج ہم لوگ کون سے دور میں جی رہے ہیں۔ میں بیان سناؤں پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پہلے مشن تہذیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے چلتے ہیں اس بیان کی طرف۔ ایک مرتبہ صدام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے۔ بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلیے اس بستی میں چلتے ہیں اور لوگوں کی خبر اور حال چال پوچھتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں نے منع کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے، اب چلنا بہتر نہیں، مگر صدام حسین نے پھر چلنے کے لیے بولا۔ پھر ان کے ساتھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ جب بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی۔ اس مکان سے ایک شخص باہر نکل کر آیا اور صدام حسین کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا اور ہاتھ چومنے لگا۔ اس کے خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دھیرے دھیرے بستی والوں کو معلوم ہوا تو سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر صدام حسین ان لوگوں سے بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی دکھ پریشانی تو نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر صدام حسین نے کہا کہ بس میرے لیے دعا کرنا، جب تک میں جاگ رہا ہوں تب تک آپ لوگ سوتے رہو، اور جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو آپ لوگ کبھی سکون سے نہیں سو پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھے تو عراق کے لوگ بھی محفوظ تھے، شام کے لوگ بھی محفوظ تھے، اور یمن کے لوگ بھی محفوظ تھے۔ یوں سمجھیے کہ پورا عرب چین کی نیند سوتا اور اٹھتا تھا۔ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا اور صدام حسین کو تنہا کر دیا، اور پھر امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو گرفتار کر لیا اور انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آج مسلمانوں کو تباہی کے دن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھے اس وقت تک ملک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کے مجاہد صدام حسین تھے۔ دیکھو آج ملک شام چل رہا ہے، سعودی کی حالت خراب ہے، ملک یمن میں بغاوت، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم کا طوفان برپا ہے، ہر طرف خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ واحد ملک ترکی ہے جس نے کردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا ہوا ہے۔ اللہ ترکی کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ عرب کی دھرتی پر اگر غور کیا جائے تو ایک تنہا مجاہد اور ہم سب کی امید رجب طیب اردوغان ہی نظر آتے ہیں، جو خود ان یہودیوں کے جال میں الجھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہر ممکن دشمن اسلام سے آنکھیں ملا کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت رجب طیب اردوغان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ دوستو، ہم اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے سنا تھا کہ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا۔ یا اللہ، تیرے محبوب کی امت پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، تو نے فرعون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے قارون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے نمرود کو غرق کیا، یا اللہ تو آج ہم مظلوموں کی فریاد سن لے، یا اللہ تو ان ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، تو سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تو ہماری اپنے محبوب کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔